طارق مسعود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر محمد صاحب نے ٹھٹھا سے سوال پوچھا ہے، نقد اور ادھار کی قیمت میں فرق۔ اگر کوئی دکاندار اشیاء کے نرخ اس طرح طے کرتا ہے کہ نقد کے ریٹ سب کے لیے ایک ہیں مگر ادھار میں وہ بتا کر 10-20 روپے زیادہ لیتا ہے، کیا اس کے لیے یہ جائز ہوگا یا ناجائز؟ جناب پیر محمد صاحب ٹھٹھا سے، دیکھیں نقد اور ادھار کی قیمت میں فرق ہوتا ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں نا تو اس وقت آپ بتا دیں بھائی یہ کیش پہ اتنے کی ہے اور ادھار پہ اتنے کی۔ مثال کے طور پر کیش پہ یہ 100 روپے کی ہے، ادھار پہ 150 کی، ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو کسٹمر پہ لازم ہے کہ اسی مجلس میں طے کرے کہ کیش والی قیمت پہ لینا ہے یا ادھار والی۔ اگر اسی مجلس میں وہ طے کر لیتا ہے تو پھر جو قیمت طے ہو جائے گی وہ چینج نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر آپ نے کسٹمر کو کہا کہ بھئی یہ اگر کیش دیتے ہو تو 100 روپے اور ادھار دیتے ہو تو 150۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں کیش پہ لے رہا ہوں، اور چیز لے لی اس نے اور کہا کہ میں بھی گھر سے آپ کو پیسے لا کے دے رہا ہوں۔ تھوڑی دیر میں وہ آیا، کہتا ہے یار پیسے تو ہے نہیں میرے پاس، تو میں آپ کو 150 روپے دے دوں گا بعد میں۔ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جب ایک دفعہ ایک چیز کی قیمت 100 روپے طے ہو گئی ہے تو وہ 100 روپے سے اضافہ نہیں ہو سکتا لیٹ ہونے کی وجہ سے۔ اسی طرح اس کو الٹا کر لیں آپ، اس نے کہا جی میں آپ سے ادھار پہ لوں گا 150 روپے کی، لاؤ مجھے دو اور میں 1 مہینے میں آپ کو 150 روپے دے دوں گا۔ یہ کہہ کے وہ گھر گیا، اگلے دن آ کے کہہ رہا ہے یار 100 روپے پکڑا بس وہ 50 معاف کر۔ یہ جائز نہیں ہے۔ تو اسی محفل میں طے ہوگا کہ آپ نے 100 پہ لینا ہے یا 150 پہ لینا ہے، اور جو قیمت طے ہو گئی تو لیٹ ہونے کی وجہ سے اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا اور جلدی پیمنٹ کی وجہ سے اس میں کمی نہیں ہو سکتی۔ یہ خوب سمجھ لیں آپ۔ عجیب ٹیکنیکل قسم کا سوال پوچھا ہے یحییٰ صاحب نے گجرات سے، کہتے ہیں کتنی بڑی عمر کی خاتون سے نکاح جائز ہے؟ کیا میں اپنی والدہ کی عمر کی خاتون سے جو طلاق شدہ ہیں اس سے شادی کر سکتا ہوں؟ میری پہلی بیوی راضی ہے لیکن میرے امی ابو عزت کی وجہ سے ڈر رہے ہیں اور نہ کر رہے ہیں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ بھائی چاہے کوئی خاتون کتنی بھی عمر کی ہوں، آپ کی والدہ کیا نانی کی عمر کی بھی ہوں لیکن ہو نامحرم، تو ان سے آپ کا نکاح جائز ہے، تو اس میں عزت ذلت کی کوئی بات نہیں ہے۔ باقی یہ کہ آپ نکاح کیوں کر رہے ہیں وہ تو قرآن میں کہا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں سمجھ میں آئیں۔ تو اگر آپ کسی بوڑھی خاتون سے نکاح کر رہے ہیں شاید کوئی اس میں فائدہ ہو، آپ کا کوئی رشتہ داری جوڑنا چاہتے ہیں، وہ مصلحت کیا ہے وہ آپ ہی جانتے ہیں، لیکن عام طور پہ جو بوڑھی عمر کی عورتیں ہوتی ہیں ان کو نکاح کی حاجت نہیں ہوتی، نہ بوڑھے مرد کو حاجت ہوتی ہے نہ بوڑھی عورتوں کو عام طور پہ، لیکن اگر کوئی مصلحت ہے اس میں کرنا چاہیں تو شریعت میں پابندی نہیں ہے وہ، اور عزت بے عزتی کی کوئی بات نہیں ہے اس میں، آپ کا پرسنل میٹر ہے۔ آپ نانی کیا میں کہتا ہوں پرنانی کی عمر کی خاتون سے بھی آپ شادی کر سکتے ہیں اپنی ذمہ داری پہ۔ اسٹوڈنٹ کے لیے تبلیغ میں جانا کیسا ہے؟ اسٹوڈنٹ کے لیے سب سے ضروری کیا ہے؟ کیا اس کے لیے تبلیغ میں جانا ضروری ہے یا اس کے لیے پڑھائی سب سے زیادہ ضروری ہے؟ عابد حسین انڈیا سے، اسٹوڈنٹ کے لیے دونوں چیزیں سب سے ہی زیادہ ضروری ہیں، تبلیغ میں جانا بھی اور پڑھائی کرنا بھی، اس لیے کہ اگر آپ تبلیغ میں جائیں گے پڑھائی چھوڑ دیں گے تو مسلمان قوم تو سائنس ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ جائے گی، ایجوکیشن میں پیچھے رہ جائے گی، ہم تو غلام بن جائیں گے بالکل ہی، اور اگر آپ پڑھائی کو فوکس کریں گے تبلیغ میں کبھی بھی نہیں جائیں گے تو پھر آپ میں اور غیروں میں غیر مسلموں میں فرق کیا ہوگا؟ پڑھے لکھے تو وہ بھی ہوتے ہیں، مذہب سے آپ دور ہو جائیں گے، اسلام کو کیا فائدہ ہوگا، آخرت کے لیے کیا کریں گے؟ تو دونوں کام کرنے چاہیے۔ تو تبلیغ والے کیا کرتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں نا یونیورسٹیوں میں، آپ تبلیغی مرکز میں جائیں گے، آپ ان کو بتائیں گے کہ میں پڑھ رہا ہوں، تو وہ پڑھائی کے دوران آپ کو جانے دیتے ہی نہیں۔ ہم نے بہت سے ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ ان کو انہوں نے واپس کیا مرکز سے، یہاں پاکستان میں تو رائیونڈ مرکز ہے وہاں سے واپس کر دیتے ہیں کہ چھٹیوں میں جائیں۔ تو تبلیغ میں اصول ہے کہ دینی مدرسے کے طلبہ ہوں یا یونیورسٹیوں کے طلبہ ہوں، وہ چھٹیوں میں نکلنے کی ترغیب دیتے ہیں، یا یونیورسٹی کا جب سلیبس مکمل ہو جائے تو پھر اس کے بعد لمبے عرصے کے لیے نکالتے ہیں۔ پڑھائی کے دوران جو تبلیغ کے جو بزرگ حضرات ہیں وہ ویسے بھی منع کرتے ہیں، جانے دیتے نہیں ہیں وہ۔ والد بیٹوں کو گھر یا پلاٹ کی ملکیت کیسے دے؟ یعنی ابا اگر اپنے بچوں کو گھر یا پلاٹ دینا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے سمیع اللہ صاحب کا گجرات سے۔ اگر والد اپنی زندگی میں بیٹوں کو گھر یا پلاٹ یا کھیت کی زمین سپرد کرنا چاہے تو کیسے کرے گا؟ اس کا مکمل طریقہ بتا دیں۔
بہت اچھا سوال ہے بھائی. دیکھو آج کل اس میں غلطی ہوتی ہے. باپ بیٹھے بیٹھے کہہ دیتا ہے اپنے بیٹے کو کہ یہ مکان میں نے تمہیں دیا. تو اس سے نہیں ہوتا, یاد رکھیں. حتیٰ کہ اگر ڈاکومنٹ میں بھی نام بھی کرا دیا نا مکان, تو بھی نہیں ہوگا. شریعت میں ہدیہ دینے کے لیے, ہبہ دینے کے لیے ضروری ہے کہ جو چیز آپ گفٹ میں دے رہے ہیں کسی کو, اس پہ پراپر قبضہ دیا جائے. میرے ہاتھ میں یہ موبائل ہے جس میں میں مسائل دیکھ رہا ہوں. مجھے جوش آیا, میں نے کہا کہ یار یہ موبائل میں نے فلاں کو ہدیہ دیا, تو اس سے کہنے سے ہوگا نہیں جب تک کہ میں اس کو ہینڈ اوور نہیں کروں گا. تو ایسے ہی مکان یا پلاٹ میں بھی یہ ضروری ہے کہ قبضہ دیا جائے, اور ہر چیز کا قبضہ اس کے حساب سے ہوتا ہے. اب مکان کا قبضہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اٹھا کے شاپر میں ڈال کے مکان اس کو دے دیں گے. اتنا بڑا شاپر آپ بنائیں گے کیسے؟ تو موبائل تو ایسا ہوتا ہے پکڑا دیا, وہ جیب میں ڈال دیا اس نے, یا ہاتھ میں پکڑ لیا. تو مکان کا قبضہ ایسے ہوتا ہے کہ عرف میں جس کا مکان میں سامان پڑا ہوتا ہے نا, اس کا قبضہ سمجھا جاتا ہے. جیسے کوئی کرایہ دار رہ رہا ہے تو مالک مکان کرایہ دار سے کہتا ہے مکان خالی کرو. تو مکان خالی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خود مکان سے باہر نکل جاؤ, خود بھی نکلو, اپنا سارا سامان بھی اٹھاؤ. تو جس گھر میں سامان ہوتا ہے نا, اس کا قبضہ سمجھا جاتا ہے. تو ابا کا سارا فرنیچر گھر میں پڑا ہوا ہے, سارا سامان ابا کا پڑا ہوا ہے. ابا نے کہا کہ بیٹا یہ مکان میں نے تمہیں گفٹ میں دے دیا. تو یہ کہنے سے, چاہے وہ کاغذ میں اس کے نام بھی کر دیں, ڈاکومنٹ اس کے نام بنا دیں, اس کو قبضہ نہیں کہتے. قبضہ جب ہوگا جب ابا اپنا سارا سامان نکالیں گھر سے, خود بھی تھوڑی دیر کے لیے نکلیں, اس دوران بیٹا گھر میں آ جائے, اور گھر میں آ کے وہ مکان پہ قبضہ, یعنی جب آئے گا تو وہ قبضہ سمجھا جائے گا. یا بیٹا اپنا سارا سامان ڈال دے اس میں. تو یہ تکلف کرنا پڑے گا, ورنہ قبضہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ اس تکلف سے بچنا چاہتے ہیں, مثال کے طور پر ابا کہہ رہے ہیں یار کون پورا سامان نکالے گا, مفتیوں نے بھی عجیب چکروں میں ہم کو ڈال دیا ہے کہ قبضہ دو,